اور دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اپنے علم کی جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس کو میں نے عرض کیا کہ اس کا نبوت کے ساتھ اس کا رشتہ تلاش کیجیے اور ڈھونڈیے اور ریلیٹ کیجیے، آپس کے اندر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر پیوست کیجیے، ایسے جیسے کہ نبوت کوئی چشمہ ہو، نبوت کوئی دریا ہو، نبوت کوئی پانی کا ایک مرکز ہو، اور آپ کا شعبہ جو ہے وہ کھیت ہو، اور آپ نے وہاں سے پانی لینا ہو اور اس کو اپنے کھیتوں کے اندر جیسے دوڑانا، اپنے کھیتوں تک جیسے پہنچانا ہو، اپنے شعبہ زندگی تک اس کے اثرات کو پہنچانا ہو۔ میڈیکل سائنس کے لوگوں کے ذمے بھی، لاء کے لوگوں کے ذمے بھی، اور سوشل سائنسز کے لوگوں کے ذمے بھی، اور ہر قسم کے مضامین سے وابستہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ایک فریضہ اور فرض اس کو سمجھیں، یہ آپ کی نبوت کا تقاضا سمجھیں اس بات کو، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھے کہ ہم نے صدیوں کے بعد کوئی کارنامہ انجام دیا۔ صدیوں سے جو امت کے کندھے کے اوپر دھرا ہوا قرض تھا، اللہ نے اس سے ہمیں سبکدوش کر دیا اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم اس میں کسی درجے کے اندر بھی کچھ آگے چلے گئے، ہم نے کچھ قدم اس کے اندر اٹھا لیے، اور ہم دنیا کے سامنے اسلام کو ایک عملی دین کی شکل میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جو ہر شعبہ زندگی کی ہدایات دیتا ہوا عملاً نظر آ رہا ہو، صرف تھیوریٹیکلی نہیں، پریکٹیکلی نظر آ رہا ہو۔ ہم کہہ سکیں کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کے شرعی احکامات یہ ہیں اور اس کی اخلاقیات یہ ہیں، اور یہ عملاً آئیں ہم آپ کو دکھائیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اخلاقیات کے باب سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ احکامات کے باب سے جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کے رشتے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح باقی تمام شعبوں کو بھی آپ لیتے چلے جائیں تو یہ وہ کام ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہو سکتے ہیں، یہ وہ کام ہیں جو دانشگاہوں میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی اس کی جگہ ہے، یہی اس کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، لکھنے کی، لکھانے کی، تحقیق اور اس کی تدقیق کی، ریسرچ کی، یہی وہ جگہیں ہیں یہاں اس رشتے کو کسی بھی صورت کے اندر بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اس زمانے میں کرنے کا سب سے بڑا کام، اس سے بڑا کوئی دین کا کام میرے علم میں نہیں ہے، کم سے کم میں نہیں جانتا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے سب سے بڑے تباہ کن نتائج یہ ہیں کہ اسلام کی شکل ناقص ہو جاتی ہے، اسلام نامکمل ہو جاتا ہے، اور ناقص اور نامکمل دین کے اندر پھر یہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنے پیروکاروں کی تمام ضروریات پوری کر سکے، اور جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے دعوت کا باعث بن سکے۔ اتنا بڑا ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اور یہ آج جو آپ مسائل دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، ہمیں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، نوجوان میرے پاس آتے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک اور آوازیں لگ رہی ہیں، لوگ سیکولر ہو رہے ہیں، لوگ لبرل ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، افکار اس طرح جا رہے ہیں۔ یہ سب اس ڈسکنیکٹیوٹی کے نتائج ہیں، اس کی وجہ ہے۔ یہ کنیکشن اگر آج بحال ہوتا آپ کو یہ مسائل نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ معاشرے سے کوئی عبادات اٹھ گئی ہیں، میں تو مسجدیں جس طرح پہلے آباد تھیں، آپ بتائیں آپ کی مسجدوں کی آبادی پر کیا فرق پڑا ہے؟ پچھلے 50-60 سالوں میں آپ نے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی بھی دیکھی ہے، گھٹتی بھی نہیں دیکھی۔ پچھلے 50-60 سالوں میں حج اور عمرے پر جانے والوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے، پہلے سے کم نہیں ہوئی ہے۔ ہماری خانقاہیں بھی آباد ہیں، اور نعرہ ہائے ہو لگانے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اسلامی حلیے کو بھی کوئی بہت بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے۔ ہم پوری آزادی کے ساتھ اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ، ہزاروں لوگ ہیں آپ کی یونیورسٹی کے اندر، اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ پورے اعتماد کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے مسائل کچھ نہ کچھ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اس سے بات شروع ہوگی اور اسی کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ اصل بات وہ ہے جو میں نے اس میں آپ پر رکھی، اور اس پر آپ میں سے ہر فرد کی اس میں ایک ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اساتذہ کی سب سے زیادہ، اور اس کے بعد آپ کی بحیثیت طلبہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جوڑیے، اس کو ملائیے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو آخر میں ایک رستہ بتاتا ہوں، ایک نکتہ بتاتا ہوں، اور اس پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ نکتہ یہ ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں، میری عمر اسی کام میں گزری ہے، پڑھنے پڑھانے میں، اور مختلف طبقات کو میرا زیادہ واسطہ یونیورسٹیوں کے طلبہ اساتذہ سے، یہ ہمارے ساتھی جانتے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے جس میں ہم آپ لوگوں کو پارٹ ٹائم میں پڑھاتے ہیں، اور ہفتے اتوار کو، تو اس میں ہمارے پاس ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں۔ اس سال ہم نے 2021 کے اندر
2200 یا 2300 پروفیشنلز کو اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، ان کو ہم نے داخلہ دیا اپنے سسٹم میں، پاکستان کے 6 7 8 بڑے شہروں میں. تو واسطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے. میں اس پہ سوچ و بچار کرتا ہوں کہ صرف مسئلہ اٹھا دینا تو حل نہیں ہے. رستہ کیا دیا جائے لوگوں کو، اس کی طرف کوئی روڈ میپ کیا ہو، اس کے لیے کوئی لائن کیا ہو. تو میں آپ کو ایک نقطہ آغاز عرض کرتا ہوں. نقطہ آغاز یہ ہے میرے خیال میں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں دل میں پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی دل کے اندر ایک درد پیدا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ کی اپنی امت کے لیے کڑھن، آپ کے شب و روز، آپ کا راتوں کو رونا، آپ کا اللہ سے گڑ گڑانا، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کسی ایک امتی کے جہنم میں جانے کا تصور آپ کے لیے سہانے روح ہونا، یہ تفصیلات جب آپ کے سامنے آتی ہیں پوری تفصیل کے ساتھ مستند ذرائع سے، تو آپ کا دل پانی ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق کیسے ادا کروں. آپ کو ایک خاص قسم کا ان کے ساتھ ایک جیتا جاگتا تعلق مل جاتا ہے، اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے سیرت پڑھنے سے. سیرت کو باقاعدہ پڑھا جائے، اس طرح نہیں جیسے کہ کوئی اخبار پڑھا جاتا ہے، نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک مضمون بنا کر. اور جیسے ڈین صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ہاں چونکہ اس کا ایک نظام ہے پڑھانے کا، پورے پاکستان میں ہم اس کو سیرت سرکلز کہتے ہیں. ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتی ہے، استاد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں اور سیرت کو ایک مضمون کے طور پر وہ شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، تاکہ حضور کے آباء و اجداد کا اور خاندانی پس منظر پتہ چلے. ابراہیم کا عراق میں پیدا ہونا اور شام سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ آنا، پھر اسماعیل کا، پھر ہاجرہ کا کردار، جن کی ادائیں، ہاجرہ کی ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک لوگ صفا و مروہ کے درمیان اللہ پاک ان کو دوڑا رہے ہیں کہ ہاجرہ کی ادا زندہ رہے گی. جب تک اسلام زندہ رہے گا ہاجرہ کی ادا بھی زندہ رہے گی. ہاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ اس کا بچہ جاں بلب تھا، اس کے بچے کی روح نکل رہی تھی پیاس کی وجہ سے. تو ایک بے قرار ماں جیسے دوڑتی ہے، وہ تو ویسے دوڑی 2 پہاڑوں کے درمیان، لیکن یہ دوڑ اللہ کو اچھی کتنی لگی ہے. اتنی اچھی لگی ہے کہ صفا و مروہ کے بیچ میں آ کے جہاں آ کر ہاجرہ کی رفتار تیز ہوئی تھی بچہ نظر نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ نشیب میں چلی گئی تھی. جب وہ اوپر چڑھتی تھی صفا پر تو بچہ نظر آتا تھا، اور جب وہ مروہ پر چڑھتی تھی تب بھی بچہ نظر آتا تھا. جب وہ دونوں پہاڑوں کے نشیب میں آتی تھی تو ان کو بچہ نظر نہیں آتا تھا. اور ایک ماں، ایک بے قرار ماں جس کا بچہ جاں بلب ہو، جب بچہ اس کی نگاہوں سے اجھل ہو تو اس کی جو کیفیت ہے وہ ماں جان سکتی ہے. میں اور آپ نہ جان سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. یہ کسی ماں سے پوچھیں اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اس وقت ہاجرہ کی رفتار تیز ہو جاتی تھی. اللہ کو وہ رفتار تیز کرنا پسند آیا کہ کہا ہے مردوں سے کہ تم بھی دوڑو اس جگہ پر جیسے ہاجرہ دوڑی تھی. یہ درمیان کی جگہ، اس میں اپنی رفتار تیز کر دو، کیونکہ یہاں ہاجرہ نے رفتار تیز کی تھی اپنی. تو یہ اس پس منظر کے ساتھ جب آپ نبوت کو لے کر چلتے ہیں، رسالت کو لے کے چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی کے آغاز سے اور آپ کے بچپن کو اور رضاعت کو اور حلیمہ سعدیہ کو، اور پھر 25 سال کی عمر میں آپ کی زندگی کے اندر ایک اور عظیم ترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جن کی عقل اور ان کی دانش، ان کی ہوشیاری اور ان کی سمجھداری جو خود ایک خواتین اسلام کے لیے اتنا بڑا سبق ہے کہ وہ دیکھیں کہ ایک خاتون بیوہ ہونے کے باوجود اور 2 دفعہ بیوہ ہونے کے باوجود اس کا مکہ مکرمہ کے اندر اس کا کردار، مکہ مکرمہ کے اندر اس کی عزت، ان کو جو احترام حاصل تھا. اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے جو 25 سال گزارے وہ کیسے تھے. اور یہ سیرت پڑھتے ہوئے پھر آپ مدنی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ایک دم جیسے کہ ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے. اور اس تفصیل سے گزرتے ہوئے آپ بدر سے اور احد سے اور خندق سے اور فتح مکہ سے اور صلح حدیبیہ سے گزرتے حجۃ الوداع پر پہنچتے ہیں. رسول اللہ کی دنیا سے تشریف، اپنے مقصد پورا ہو گیا، بات پہنچ گئی. اسی لیے ان سے بات بار بار پوچھا. حجۃ الوداع کے صرف 3 مہینے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. ایک ہی حج کیا ہے زندگی میں مدینہ سے، اور وہ آخری حج تھا. 1.5 لاکھ اپنے جانثاروں کے ساتھ کیا تھا، اور ان 1.5 لاکھ جانثاروں کو عرفات کے میدان میں کھڑا کر کے آپ نے پوچھا، حل بلغت، اے لوگوں میں نے پہنچا دیا تم تک پیغام، وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا کہ انسانیت تک پہنچاؤ، بتاؤ پہنچا دیا؟ حل بلغت، لوگ کہتے تھے کہ جی یا رسول اللہ پہنچا دیا. پھر حل بلغت،
پہنچا دیا؟ ان کا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے۔ پھر پوچھا حل بلغت، پہنچا دیا؟ کہا پہنچا دیا یا رسول اللہ۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، میں نے تیری امانت پہنچا دی ان لوگوں تک۔ یہ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ پیغام تھا جو ان کو کہا گیا کہ تم تک پہنچ گیا، اب جاؤ دنیا کے کناروں تک پہنچا دو۔ اس لیے یہ پیغام مجھ تک اور آپ تک اس خطے کے اندر پہنچا، ورنہ اسلام کہاں اترا تھا، نبی نے کہاں زندگی گزاری تھی۔ اور یہ ہم تک اس لیے پہنچا کہ وہ جو حضور نے کہا جب میں نے تم تک پہنچا دیا تو جاؤ باقی ساری انسانیت کو پہنچا دو، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ تو اس پورے عمل کو جب آپ قریب سے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے 1 سال کے سبق کو 10 منٹ کے اندر بیان کیا ہے، اگر جب اس کو آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے آپ کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چشمے کی طرح جوش مارے گا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس تعلق کا حق کیسے ادا کروں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کیسے اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی حیثیت جو اللہ نے عطا کی ہے اور جو اللہ کی طرف سے چیزیں مجھے دی گئی ہیں اس میں اس حق کو کیسے ادا کروں۔ اور پھر جب آپ یہ کیفیت آپ کی پیدا ہوگی تب آپ وہ کام کر سکیں گے جو میں نے آپ سے عرض کیا، جو میں نے آپ کو کہا کہ نبوت کو اپنے شعبے کے ساتھ کنیکٹ کیجئے، اس کو جوڑیے اس کے ساتھ۔ یہ کام اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے آپ اس کام کو کریں گے۔